اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم بک فتویٰ اینڈ ریزنگ میلز انٹو سیکرڈ مینہڈ کا ایک اور چیپٹر سروس ٹورڈز ادرس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آتھر نے اس چیپٹر کو پچھلے چیپٹر جس کا کہ ٹائٹل تھا ہیوملٹی یعنی عاجزی سے ریلیٹ کی ہے، اور آج کے چیپٹر جو سروس ٹورڈز ادر ہے، اس کو اردو میں ہم کہہ لیں گے دوسروں کی خدمت۔ آتھر کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میں عاجزی ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ خدمت کے لغوی معنی ہے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمر باندھنا یا کمر بستہ ہونا۔ ایک شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اگر وہ دوسروں کی خدمت کے لیے تیار ہو تو اسے خادم کہتے ہیں۔ خدمت کی کئی اشکال ہیں، جن میں کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈرائیو کرنا، کسی دوسرے کے کچھ کام چاہے وہ گھر کے ہوں یا باہر کے کر دینا، مساجد یا لوکل اداروں کے باتھ رومز کی صفائی کر دینا، یا کسی پبلک لوکیشن پہ یعنی جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کوئی گیمز ہوتی ہیں یا کوئی اور ایسی جہاں پہ لوگوں کا کراؤڈ ہو، وہاں پہ باڈی گارڈ کے فرائض سر انجام دے دینا۔ مغربی فلسفے میں ایک چیز لیڈرشپ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہ سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں، اور اسلام کا یہ کانسیپٹ اسی ورڈ سرونٹ لیڈرشپ کے ایکویلنٹ ہے۔ مزید آتھر لکھتے ہیں ایگزامپلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، کہ ایک نوجوان کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی خدمت کی۔ ایک میچور مرد کے طور پہ انہوں نے اپنی بیویوں، بچوں، قریبی رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کی، اور اگر کبھی بھی کسی نے بھی ان سے کوئی چیز مانگی یا کوئی کام کہا تو انہوں نے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ انس بن مالک ایک صحابی ہیں جو کہ بچے تھے 10 ایئرز اولڈ جب ان کی مدر نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا کہ وہ آپ کی خدمت کیا کریں، تو انہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یعنی کہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ٹین ایج ایئرز ہیں، لائک وین ہی واز گیون ایٹ ایج آف 10، تو 10 سال خدمت کا مطلب ہے کہ 20 ایئرز تک ایج تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور انہوں نے اپنا پورا جو لڑکپن یا ٹین ایج ایئرز ہیں وہ ان کی خدمت میں گزارے۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کسی نوجوان کے لیے جس نے اتنا کلوز ہو کے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور ان سے سیکھا ہو۔ عبداللہ بن مسعود جو شروع کے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، صحابیوں میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے صاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اتنے بلند کیے کہ وہ بہت بڑے عالم اور قاضی بنے۔ عقبہ بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا خیال رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے ساتھ ایک ایز اے گائیڈ کام کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مؤذن تھے، اور ایک اور ایبیسینین ایمن الحبشی باقاعدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کے پانی کا اہتمام۔ عبداللہ ابن عباس بھی نوجوان تھے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس کے درجات بلند کیے اور وہ قرآن کے مفسر بنے۔ شیخ احمودہ بامبا نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا، تو انہوں نے اپنی زندگی ساری جو ہے وہ آپ کی تعریف میں پوئٹری لکھتے ہوئے گزار دی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک نوجوان دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے کسی طرح بھی انہیں اپنے سے کم تر نہ سمجھے، یعنی جن کی خدمت آپ کرنے گئے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کسی طرح آپ سے کم ہیں اور اس لیے وہ آپ سے خدمت لے رہے ہیں۔ وہ ان کو بہت زیادہ عزت دے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی کمزور ہو، بیمار ہو، یا کسی طرح سے بھی جو شخص آپ کی سے خدمت لے رہا ہے، وہ اسی لیے لے رہا ہے نا کہ وہ شاید وہ خود کام نہیں کر سکتا یا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ شخص حقیر ہے یا آپ سے کم تر ہے،
اور اگر وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہو جیسے کوئی بیمار ہو یا مجبور ہو تو تب بھی ان کی خدمت بھی کریں اور اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کریں۔ شیخ الحکیم الترمذی فرماتے ہیں کہ خدمت کی 2 شرائط ہیں، ایک عاجزی اور دوسرا اپنی مرضی سے سرنڈر کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے مرضی یا خوشی سے کسی کے کام آتے ہیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ اے خدمت۔ اگر آپ کو کوئی مجبوراً کسی کی خدمت پہ لگائے یا آپ کا دل نہ چاہتا ہو اور آپ خدمت کرنے جائیں تو وہ خدمت نہیں کہلاتا۔ اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً دوسروں کی خدمت میں لگ جائے۔ یعنی یہ ایک بڑی عام چیز ہے جو کہ یوتھ میں خاص طور پہ پائی جاتی ہے، اٹس ویری نیچرل کہ اپنے آپ کو انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے جب جوان ہو رہا ہو، اور خاص طور پہ اگر کوئی خوبصورت بھی ہو، اچھی پرسنالٹی ہو یا لوگوں کے پاس ویلتھ ہو تو یہ چیزیں ایزیلی اس طرح کی نیگیٹو جو ہماری کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور جس کو احساس ہو کہ یہ چیز میں نے ختم کرنی ہے اپنے آپ سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا ایک کلیہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے شخص کو چاہیے، ایسے نوجوان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی خدمت میں لگ جائے، کیونکہ دوسروں کی خدمت اس کے دل سے تکبر ختم کرے گی اور سیلف سیٹسفیکشن کا باعث بنے گی۔ یعنی دوسروں کی خدمت نہ صرف آپ کے اندر سے تکبر ختم کرتی ہے بلکہ آپ کو ایک سکون اور پیس کا احساس دیتی ہے، جو کہ آج کی دنیا میں بہت زیادہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں خود سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں آج کے زمانے میں، اس میں نوجوانوں کے اندر ڈرگز کا استعمال بہت کامن ہے، اور ڈرگز کی طرف انسان تبھی جاتا ہے یا ان چیزوں کی طرف وہ جاتا ہے کہ اس کو ان سے پیس یا سیٹسفیکشن ملتی ہے، یا زندگی کی جو پرابلمز ہیں ان سے ایک بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسے موڈ میں چلے جائیں جہاں سے آپ کی سوچ جو ہے وہ کام نہ کرے اور آپ زندگی کی پرابلمز کو نہ سوچیں یا ان کو فیس کرنے کا حوصلہ نہیں پاتے، تو آپ ان چیزوں میں پیس حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت جو ہے وہ خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کر کے وہ پیس حاصل کریں، اس سے دوسرے بھی خوش ہوں گے، آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور معاشرہ جو ہے وہ اس سے قائم ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت میں لگاتا ہے یا دوسروں کے کام آتا ہے، اور کسی بھی کیپیسٹی میں، مطلب جو بھی آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ اس کو یوز کریں، چاہے آپ کسی کو پڑھا سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی مال سے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے انٹلیکٹ دی ہے اس سے کر سکتے ہیں، جسمانی قوت دی ہے اس سے کر سکتے ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح اپنی کمیونٹی کی سروس میں، اپنے ارد گرد لوگوں کی سروس میں لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سکون دیتے ہیں۔ آخری بات جو آتھر نے لکھی وہ یہ کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت کرنا اپنی انا کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بھی ایک اور کی ہے کہ کچھ لوگوں کو ایگو کا پرابلم ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کی خدمت کریں۔ یہ آتھر کی سجیشن ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ واچ کرنے کا، اور پھر انشاءاللہ اس بک کے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔